ایک زمانے میں عرب کے سنہرے ٹیلوں کے درمیان واقع شہر الحمرا میں احمد نام کا ایک نوجوان اور متجسس لڑکا رہتا تھا۔ احمد کا دل حیرت سے بھرا ہوا تھا اور اس کا تخیل اکثر پر اسرار جنوں کی کہانیوں میں گھومتا رہتا تھا۔ ایک چاند نیلی رات جب ٹھنڈی صحرائی ہوا ریت کو سہلا رہی تھی، احمد نے خود کو شہر کے مضافات میں ایک قدیم پتھر پر بیٹھا پایا۔ افسانوں کی ایک کتاب ہاتھ میں لے کر انہوں نے جنوں کی دلکش کہانیوں پر روشنی ڈالی جو نسلوں سے گزر رہی تھیں۔ اپنے مطالعے میں مشغول احمد اس عجیب و غریب شخصیت کو محسوس کرنے میں ناکام رہا جو اس کے قریب آ رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے ایک آواز گونج اٹھی، احمد، کیا تم جنوں کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو؟ چونک کر اس نے پلٹ کر دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جس کے بال چاندی کے ہیں اور اس کی آنکھوں میں ایک دانشمندانہ چمک ہے۔ اس شخص نے اپنا تعارف شیخ عبداللہ کے نام سے کرایا جو ایک مشہور عالم تھے جنہوں نے اپنی زندگی غیب کے اسرار و رموز کا مطالعہ کرتے ہوئے گزاری تھی۔ حیرت زدہ ہے کر احمد نے بڑے شوق سے شیخ عبداللہ سے کہا کہ وہ جنوں کے ساتھ حقیقی ملاقات کرے۔ عقلمند شیخ مسکرایا اور اپنی کہانی شروع کی۔ انہوں نے ایک ایسے وقت کی بات کی جب وہ تنہائی اور روشن خیالی کی تلاش میں صحرا کے دل میں گہرا سفر کرتے تھے۔ لامتناہی ٹیلوں کے درمیان وہ ایک خستہ حال نخلستان پر ٹھوکر کھا گیا جس میں ایک قدیم غار چھپا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی شیخ عبداللہ کو ایک پیچیدہ نقش شدہ دروازہ نظر آیا۔ جیسے ہی اس نے اسے کھولا، ہوا کا ایک جھونکا پھوٹ پڑا جس سے چمکدار کرسٹل سے سجے ایک شاندار کمرے کا انکشاف ہوا۔ مرکز میں ایک حقیقی مجسمہ کھڑا تھا جس کی شکل صحرائی معراج کی طرح چمک رہی تھی۔ شیخ عبداللہ نے جنوں کی سلطنت کو دریافت کر لیا تھا اور ان کے سامنے عائشہ نامی ایک جن کھڑا تھا۔ خوفناک کہانیوں کے برعکس عائشہ نے نرمی اور حکمت کا اظہار کیا۔ انہوں نے دنیا کے بارے میں اپنے علم کو شیئر کیا، دور دراز کے علاقوں، کھوئی ہوئی تہذیبوں اور بھولے ہوئے خزانوں کی کہانیاں بنائی۔ کئی دنوں کے دوران شیخ عبداللہ اور عائشہ نے اپنے اپنے علاقوں کی گہرائیوں میں بات چیت کی۔ شیخ نے کائنات کے پیچیدہ کاموں کے بارے میں عائشہ کی بصیرت پر حیرت کا اظہار کیا، جبکہ وہ شیخ کی انسانی لچک اور محبت کی کہانیوں پر حیرت زدہ تھی۔ مل کر انہوں نے ایک انوکھا رشتہ قائم کیا جس نے ان کی دنیا کے درمیان خلیج کو ختم کیا۔ عائشہ انسانیت کی جدوجہد، امیدوں اور خوابوں کو سمجھنے کی خواہش مند تھیں، جبکہ شیخ عبداللہ جنوں کے وجود کے جوہر کو بے نقاب کرنے کے خواہش مند تھے۔ شیخ عبداللہ کی ایک جن سے ملاقات کی خبر جلد ہی پورے ملک میں پھیل گئی جس نے علماء، مہم جوؤں اور علم کے متلاشیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جب حجاج کرام نے انسانوں اور جنوں کے درمیان ہم آہنگی کے تبادلے کو دیکھنے کے لیے سفر کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ تفہیم اور احترام ان دو علاقوں کو متحد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جو پہلے اسرار میں ڈوبے ہوئے تھے۔ احمد غور سے سن رہا تھا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اور اس کا دل حوصلہ افزائی سے بھرا ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے جنوں کے ساتھ پوشیدہ سچائیوں اور من گھڑت ملاقاتوں کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنی تلاش شروع کرنے کا عزم کیا۔ اور یوں احمد کا سفر شروع ہوا جو انسانوں اور جنوں کے درمیان لازوال تعلق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہ اس بات کی یاد دلاتا تھا کہ عربی ادب کی صوفیانہ مخلوق محض خوف کی علامت نہیں تھی، بلکہ ایسی ہستیاں تھیں جن کے ساتھ تفہیم اور ہم آہنگی حاصل کی جا سکتی تھی۔ جنوں کی کہانیاں اور بنی نوع انسان کے ساتھ ان کے جڑے ہوئے وجود کی کہانیاں آنے والی نسلوں کے تصورات پر قبضہ کرتی رہیں گی، تجسس، مہم جوئی اور روشن خیالی کی جستجو کو متاثر کرتی رہیں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو لائک بٹن دبائیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔